السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں شیئر ایجوکیشن۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، تاکہ آپ بھی اس کارکرم میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطہرات، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں مطہرات کسے کہتے ہیں۔ مطہرات کہتے ہیں پاک چیزیں جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے چیزوں کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ تو چلتے ہیں مطہرات کی طرف۔ ان میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا مطہرات جو کہ جتنے ہیں وہ تعداد میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ان میں سے جو پانی ہے، آج ہم پانی پہ بحث کرتے ہیں۔ پانی کی دو قسمیں ہیں۔ پانی یا تو مطلق ہوتے ہیں یا تو مضاف ہوتے ہیں۔ مطلق پانی اسے کہا جاتا ہے، اس پانی کو کہا جاتا ہے مطلق پانی جو صاف ستھرا ہو، کسی چیز کے ملاوٹ سے خالص ہو۔ اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہے اور مضاف پانی کی بھی قسمیں ہو سکتی ہے۔ تو چلتے اس کی قسموں کی طرف۔ پہلا مطلق پانی جو کہ جاری پانی ہے۔ جاری پانی کیسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو کسی نہر سے جا کے متصل ہو یا کسی اور منبع جہاں سے وہ پانی جاری ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ لوٹے سے فرض کریں پانی جاری کریں تو یہ پانی جاری پانی شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جاری پانی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بارش کا پانی، یہ بھی پانی کی ایک قسم ہے، یہ بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ بارش کا پانی کسے کہتے ہیں؟ جب بارش ہو رہی ہو تو اگر آپ اپنے مثلا نجس کپڑے یا نجس چیزوں کو اگر آپ بارش میں رکھتے ہیں، اگر بارش زیادہ ہو رہا ہو، شرط یہ بوندہ باندی کافی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کی ان نجاست سے بری چیزوں کو پاک کر لیتا ہے۔ تیسرا پانی قلیل پانی، جو مقدار میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی برتن میں پانی لیتے ہیں تو اسے قلیل پانی کہا جائے، کسی گڑھے میں جمع ہوا ہو پانی، اسے بھی قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ کل پانی جس کی مقدار ہے 286 لیٹر، اگر پانی کسی جگہ پر جمع ہو تو نجاست کے ڈائریکٹ آ کے ملنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوتی۔ اسی طرح مضاف پانی کی بھی قسم ہے۔ مضاف پانی کسے کہتے ہیں؟ ایسا پانی جس میں رنگ ملا ہوا ہو۔ فار ایگزامپل اگر مثلا جوس وغیرہ، مثلا پیپسی وغیرہ، یہ چیزیں مضاف پانی میں شامل ہوتا ہے، مثلا چائے۔ دوسرا پانی خربوز کا پانی، گلاب کا عرق، باقی چیزیں جو دوسری چیزوں سے حاصل کی گئی ہو، خود پانی نہ ہو۔ اسی طرح تیسرا گدلا پانی، مثلا پانی اتنا مطلب گندا ہو، اس میں مٹی بھرا ہوا ہو، مٹی شامل ہوا ہو، وہ پانی۔ اگر چلے ان کا حکم آپ کو بتائیں گے۔ چوتھا، ہر وہ پانی جو خالص نہ ہو، یا کسی شے سے ملا ہوا ہو یا کسی شے سے حاصل کیا ہوا ہو، مثلا تمام فروٹ کی جو جوس نکالتے ہیں وہ پانی۔ اب مضاف اور مطلق پانی میں ایک فرق ہے۔ مطلق پانی اسے کہتے ہیں نجاست کے عام ملنے سے وہ نجس نہیں ہوتی جب تک اس کا بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ لیکن مضاف پانی ایسا پانی اگرچہ ایک سمندر کے برابر بھی کسی جگہ پر مضاف پانی جمع ہو، نجاست کا ایک قطرہ اس پہ گر جائے تو وہ سارے کا سارا پانی نجس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ نے شربت بنایا ہے مثلاً بہت زیادہ، ان میں سے اگر تھوڑا سا ایک قطرہ اگر خون اس شربت میں گر جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا پانی نجس ہو جاتا ہے، وہ سارے کا سارا شربت نجس ہو جاتا ہے۔ برخلاف اگر آپ صاف ستھرا پانی رکھے ہوئے ہیں، مثلا بہت زیادہ مقدار میں ہے، کُر کی مقدار تک پہنچ گئے ہیں، تو وہاں اگر نجاست کے ملنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ